إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال الله عز وجل واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ 2020 کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ جو ہے وہ 2021 میں ہوگا۔ تو یہ جو گزرنے والا سال ہے، اس سال میں پوری انسانیت کو مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آئیں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم جو مسلمان ہیں، جو اللہ کی قضاء اور قدر پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اس معاملے میں کس طرح کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ پچھلے کچھ خطبات جمعہ سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو بلیو ہے، اس کے دو پارٹ ہیں، ایک شکر ہے اور دوسرا صبر ہے۔ شکر کے موضوع پہ ہماری گفتگو ہوئی، آج انشاءاللہ ہم صبر کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان کے اندر صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بند کرنا، روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں، اپنے آپ کو بند کر کے رکھیں۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ
جو صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہ، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اسی طریقے سے علماء نے صبر کی جو تعریف بیان کی عربی زبان کے اندر، علماء کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ حبس النفس عن الجزع والتسخط، کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ حبس کہتے ہیں قید کر کے رکھے، روک کے رکھے، کس چیز سے؟ عن الجزع والتسخط، جزع فضع کرنے سے، جو ہے شکوہ کرنے سے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ ان الجزع، ہائے ہائے ہائے، شکوہ ہی شکوہ ہر وقت زبان کے اوپر۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، ان الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشکوہ، اور اپنی زبان کو شکوہ کرنے سے، شکایت کرنے سے، اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ واویلا کرنے سے اپنی زبان کو روک کے رکھے۔ اور صبر کہتے ہیں وحبس الجوارح عن التشویش، کہ یہ جو اللہ نے پارٹ دیے ہیں، اللہ نے جو جسم کے ہمیں اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کو بھی روک کے رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو بے چینی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، تو کس طرح اس بندے کے جسم جو ہے اس کا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی اللہ نے امتحان لے لیا ہے، تو اس موقع پہ وہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنی زبان کو، اپنے نفس کو روک کے رکھے، زبان پہ اللہ کا شکوہ نہ ہو، اور اس کے جو اعضاء ہیں، اس کے جو باڈی کے پارٹ ہیں، ان میں بیزاری اور جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار نہ ہو، اور وہ بندہ جو ہے وہ جزع فضع نہ کرے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صبر کی جو اہمیت ہے، بڑا شارٹلی میں آپ کو یہ بات موضوع سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اللہ انصار کے، یعنی جو مدینے کے رہنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سألوا، انہوں نے آ کے کسی مال کا مطالبہ کیا، یا رسول اللہ ہمیں دیں۔ فآتاہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاس تھا دے دیا۔ ثم سألوہ، پھر آئے، پھر آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ ضرورت پوری نہیں، اور دے۔ فآتاہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں عطا کر دیا۔ حتی اذا نفذ ما عندہ، حتیٰ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اینڈ ہو گیا، وہ مانگتے رہے، آپ دیتے رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میری امت کے لوگوں یاد رکھو، جو اللہ پاک مجھے خیر عطا فرماتا ہے، جو مال کی شکل میں میرے پاس خیر ہوتی ہے، وہ میں تم سے چھپا کے نہیں رکھتا، تم سے ذخیرہ کر کے نہیں رکھتا، سٹور کر کے تم سے بچا کے نہیں رکھتا، میں تمہارے اوپر جو ہے اس کو خرچ کر دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعْفِهِ اللَّهُ، جو اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتا ہے، اللہ سوال کرنے سے اس کو ذلیل ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ سوال یعنی جو ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ بہت بڑی ذلت ہے، اللہ اس ذلت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَصْبِرْ، اور جو صبر کرتا ہے، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنی ضرورت کو دبا لیتا ہے، اس پہ صبر کر لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال کے لیے زبان دراز نہیں کرتا، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، یہ ہے بات اصل جو میں اپنے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ یاد رکھو میری امت کے لوگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی خیر رکھی ہے، جتنی خیر رکھی ہے،
اس میں سب سے زیادہ بہترین خیر صبر ہے، جس کو یہ صبر نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مرتبہ، more than 90 ٹائم اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا ہے، صبر کا ذکر کیا ہے، اور صبر کی طرف جو ہے وہ اپنی مخلوق کو ابھارا ہے۔ قرآن مجید میں نے آیت پڑھی وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں۔ کس طرح کا صبر کریں؟ جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید سنائی، جواب میں کیا؟ پتھر کھائے، گالیاں دی، مخالفت کو برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر اولو العزم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آپ بھی ان اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ اور ان جو تیرے منکر ہیں، جو تیرے مخالف ہیں، ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، ہم بڑے جلد باز ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خاص یہ وصیت فرمائی کہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ اور اہل ایمان کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو صبر کرو۔ وصابروا، اس کا بڑا خوبصورت معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ صابروا کا مطلب ہے کہ مرد بنو، اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو، قائم رہو، پامردی کا جو ہے وہ اظہار کرو۔ ورابطوا، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو، لعلکم تفلحون، حتیٰ کہ اللہ پاک تمہیں جو ہے وہ کامیاب کر دے، سکسیسفل بنا دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ فرمایا ان عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ کون عاجزی کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل لرز جاتے ہیں، اس اللہ کے ذکر کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے لولی بندے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ کب کہا؟ جب ان کے بھائی، اللہ اکبر، جب ان کے بھائی، ان کے والدین ان کے پاس آئے، والدین کو اپنے ساتھ جو ہے وہ عرش کے اوپر بٹھایا، جو ان کا تخت تھا اس کے اوپر بٹھایا، اور بھائی جو ہیں اب وہ ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کن بھائیوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، ان کو کہہ رہے ہیں انہ من یتقی، یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور وہ یوسف جو کنویں میں پڑا، جسے غلاموں کی طرح بیچا گیا، جس نے قید خانے کے اندر جو ہے وہ 10 سال گزارے، اللہ رب العزت نے اس صبر کی وجہ سے اس یوسف اپنے بندے کو تخت کے اوپر بٹھا دیا، حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یاد رکھو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ اللہ کے عطا کرنے کے جو ہے وہ زاویے ہیں، اللہ کے عطا کرنے کے، نوازنے کے جو ہے وہ پیمانے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
ضرور ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا۔ یہ سال جو گزرا ہے، اس سال کے اندر اللہ کی آزمائشیں، یہ سارا سیناریو جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد الحمدللہ ایمان کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سینے کو ایمان سے لبریز کیا ہے، ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، تمہارے مال کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر کتنے بھائیوں کے مالی نقصان ہوئے، کتنے میرے عزیز دوست ہیں جن کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس وبا کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اپنے کتنے عزیز جو ہیں وہ کھو دیے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آپ ان لوگوں سے بہت زیادہ تکلیف دینے والی باتیں سنیں گے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جو اہل کتاب ہیں ان سے اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے، وہ بڑی تکلیف دہ باتیں۔ آج میڈیا کے اندر جس طرح مسلمانوں کا ٹرائل ہوتا ہے، آج اسلامو فوبیا، آج جس طرح مسلمانوں کو پورا میڈیا جو ہے اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے پہلے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اہل کتاب بھی تمہیں تکلیفیں دیں گے، تمہیں یہ مشرک بھی تکلیفیں دیں گے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہندوستان کا ایک آدمی مسلمانوں کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کے خلاف، اور وہاں کی جو ہندو سوسائٹی ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف وہ ابھار رہا ہے کہ ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو۔ تو یہ سارے جو ہمارے دشمن ہیں یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان آزمائشوں پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، تم نے صبر کرنا ہے ان آزمائشوں پہ، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا جو لنک ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسی تکلیفوں کے ساتھ جو ہے وہ آزماتا ہے، اور پھر ان سے صبر کا جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ ان سے چاہتا ہے کہ وہ صبر کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، وقت ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحان کن پہ آتے ہیں؟ الانبیاء، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کی چوزن، جو اللہ کے پسندیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، نبی ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا اپنے عمل کے اعتبار سے نبی کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ الامثل فالامثل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک بندے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس کے دین کے مطابق جو ہے وہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، ایگزام لیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اگر اس کا دین پکا ہے، اس کا دین مضبوط ہے، اگر اس کے دین کے اندر جو ہے وہ پختگی ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی جو آزمائش ہے وہ بڑھ جاتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے سخت آتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، اگر اس کے دین میں نرمی ہے، دین میں وہ ذرا کمزور ہے، تو فرمایا اُبْتُلِیَ عَلَىٰ قَدْرِ دِینِهِ، اس کو اس کے دین کے مطابق جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، کائنات کے اندر یہ جو نفسیاتی امراض کا علاج کرنے والے یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ آج اس دور میں لوگ کتنے پریشان ہیں، ذہنی بیماریاں، پریشانیاں، لوگ جو ہیں وہ کس قدر جو ہیں سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان، ہم مسلمان، الحمدللہ ہمارے پاس پوری گائیڈ لائن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں،
اور یہ جو سیناریو گزرا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کتنی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، تو خدا کی قسم دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ اگر تیری قضا اور قدر یہی ہے، اگر تیرا فیصلہ یہی ہے، تو نے اسی طرح آزمانا ہے، تو اللہ مجھے اس آزمائش پہ ثابت قدم رکھنا، اللہ پاک مجھے اس آزمائش پہ ثابت قدم رکھنا۔ اگر مال کے ساتھ آزمایا ہے پھر بھی اللہ ثابت قدم رکھنا، اگر کوئی جان لے کے آزمایا ہے پھر بھی ثابت قدم رکھنا۔ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کتنی تکلیفیں اس کو آتی ہیں، کبھی کوئی عزیز فوت ہو گیا، کبھی معاشرے میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوست و احباب میں لوگوں نے جو ہے وہ زبان کے تانے دیے، زبان کے ساتھ زخم دیے، زبان کے ساتھ جو ہے وہ تکلیفیں دی، کبھی بندے کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، کبھی بندے کے اوپر خود مرض، خود بیماری آ گئی، بیمار ہو گیا اور اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یہی آزمائشیں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ خطیہ، یہ آزمائشیں بندے کے اوپر آتی رہتی ہیں، اللہ اپنے مومن بندے کو آزماتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ اپنے صبر کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ صبر والے رویے کے اوپر قائم رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ خطیہ، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اہل صبر میں فرمائے، اللہ پاک اہل صبر میں شامل فرمائے۔ اور وبشر الصابرین، بشارتیں جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو یہ چونکہ جو وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ صبر کا دامن ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، صبر کو ہمیشہ اپنے عمل میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی اپنے خاص نبیوں کو حکم ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم یا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا شافی الامراض اشفی امراضنا وامراض المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک، اللہم داوہم بدوائک، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعت نبیک، اللہم زین اعمالنا بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔